یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج ستمبر 2021 کی 14 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی جرنلسٹوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ دوسرے دن بھی جاری رکھا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجی افسران اور سپاہیوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کے دوران جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجیوں کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جبری ریٹائرڈ اور برطرفیوں کے خلاف جمع کرائی جانے والی عدالتی پٹیشنوں میں جنرل باجوہ کا نام درج کر کے اسے ملزم قرار دینے کی اپیل کی تاکہ وہ ملک کی عدالتوں کا سامنا کریں۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے۔ دریں اثنا ریڈیو ہمالیہ کو پاکستانی فوج کے اندرونی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوہ اپریل 2022 میں ملک میں مارشل لا لگانے کا بھی سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے قریبی سرکل کے کچھ بااعتماد ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لینا شروع کر دیا ہے۔ تاہم کسی اور ذریعے سے ریڈیو ہمالیہ اس بات کی صداقت کی تصدیق کرنے سے معذور ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں غزر میں پینشنز نہ ملنے کے خلاف غزر چترال روڈ پر دھرنا دیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سابق ریٹائرڈ فوجیوں نے شرکت کی۔ غزر چترال روڈ کئی گھنٹے تک بند رہی۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے فوجی پینشنرز آج کانچے کے مقام پر دوبارہ دھرنا دیں گے۔ پاکستان کے پاس ریٹائرڈ فوجیوں کو پینشن دینے کے لیے ایک پیسہ تک نہیں۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ایکس سولجرز کے رہنما صوبیدار ریٹائرڈ خوشی نبی رمضانی ایڈوکیٹ نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جنگی حالات میں بھی فوجیوں کی پینشن روکی نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان میں میونسپل کارپوریشنز کے لیے بلدیاتی یعنی لوکل باڈیز الیکشن کے بیلٹ پیپرز پاکستانی مردود فوج کی نگرانی میں پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن اسلام آباد میں چھپ رہے ہیں، جہاں 6 رنگوں میں 42 لاکھ سے زائد بیلٹ پیپر شائع ہو رہے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے گزشتہ روز ساؤتھ وزیرستان میں پاکستانی مردود فوج پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 5 فوجیوں بشمول ایک جونیئر کمیشن افسر کے جہنم وصال کیے جانے کی خبر ہے۔ ابھی تک افغان طالبان نے اس حملے کی مذمت نہیں کی۔ دریں اثنا افغان نائب وزیر اعظم ملا برادر کا تقریباً ایک ہفتے سے کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ خیال ہے کہ 8 اور 9 ستمبر کی درمیانی شب حقانی گروپ اور دوحہ گروپ کے درمیان خونی تصادم کے بعد یا تو وہ ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر وہ شدید زخمی ہیں اور پاکستانی مردود فوج کے کسی GHQ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کھاریاں کے نزدیک پبی میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں لیفٹیننٹ جنرل مظہر شاہین کی زیر سرپرستی 530 جہادی کمانڈوز کی ٹریننگ زور و شور سے جاری ہے، جبکہ کور 10 کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شنکیاری مانسیرا کے علاوہ گلگت، پیون، مظفر آباد، چلاس اور منی مرگ کے پرانے ٹریننگ کیمپس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں کا ایک ورچوئل اجلاس منعقد ہوا، جس میں ماہرین نے رائے دی کہ پاکستان کے اندر جہادیوں کی تربیت کے حوالے سے بھارتی سرکار کو میڈیا اور ڈپلومیٹک چینلز کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ بھی بڑھانی چاہیے اور POJK کے اندر انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی ٹیکنیکل سرویلنس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے لائن آف کنٹرول کی نگرانی کرنے پر غور شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام تجزیہ نگار اس بات پر متفق تھے کہ بھارت کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پر پبی میں سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے اور یہ سرجیکل سٹرائک اس دن ہونی چاہیے جس دن پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھارت کے خلاف جھوٹ بک رہے ہوں گے۔ بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں اتوار کو دہشت گردوں کے حملہ میں جواں سال سب انسپکٹر ارشد
اشرف میر کے جنازے میں پورے کپواڑہ کے عوام کا جم غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ اس موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ ارشد میر شہید کا تعلق ضلع کپواڑہ کے کلمونا گاؤں سے تھا۔ ٹی آر ایف یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ نے ارشد میر کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر سابق سینئر صوبائی وزیر طارق جاوید نے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن سے جاری بیان میں کہا ہے کہ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 6 بجے سے قائد تحریک الطاف حسین کی 68 برتھ ڈے کی تقریبات کے سلسلے میں ہفتہ آگاہی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر الطاف حسین کی تقاریر کی ویڈیوز، آن لائن تصاویری نمائش، تاریخی اجلاسوں اور تحریک سے متعلق ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر نشر کیا جائے گا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476 931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔